دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمین. تو آپ سب کو ابھی تک یاد ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ سینٹرل تھیم کس آیات کو لیے تھے. یا ایھا الناس اعبدوا، کہ اے لوگو تم اللہ کی ہی عبادت کرو جو تمہیں پیدا کیا اور تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا. تو اور ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہانی کے بارے میں بات ہوتی ہے، قوم کے بارے میں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو پھر سے جانچا گیا، اور اس بار کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے ایک انسان کو قتل کر دیا گیا. پھر سب وہ لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو آپ بتائیے ہمیں کہ اس کا قاتل کون ہے. رائٹ. اس پر اللہ انہیں ایک کام کرنے بولتے ہیں. تو اب ایک کام کرنے بولتے ہیں تو وہ لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں دیکھیے. بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پوری آیات کو نہ پڑھیں، لیکن اللہ کا جو کلام ہے اس کو بیان کرنے میں الگ مزہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کرنے کا حکم دیتا ہے، گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں. آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی جب انہیں پوچھنا ہے کہ کون اس کا قاتل ہے، تو اب اللہ ہی نہ اس کے نبی کو بتائے گا. نبی تو خود کچھ نہیں ہے، نبی تو خود نہیں بتا سکتا ہے غیب کی باتوں کو. رائٹ. تو اللہ کا فرمان پڑا ہے کہ تم ایک کام کرو کہ ایک گائے ذبح کرو، تب تمہیں پتہ چلے گا. لیکن وہ لوگ پتہ ہے اس کا مذاق بنا لے گا. وہ لوگ اس کا مذاق بنانے لگا اور کہا کہ اے موسیٰ، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. یعنی اس کے دماغ میں وہ بولے کہ ہم لوگ کیوں گائے ذبح کریں گے. سبحان اللہ. یعنی اب دیکھیے کس سے مذاق کر رہے ہیں. اللہ کے نبی ان کے پاس ہے اور ان لوگوں نے اتنا معجزہ کو دیکھا. آپ لوگ اگر جو ایپیسوڈ لگاتار دیکھ رہے ہیں اس کو پتہ ہوگا کہ کتنا چیز انہیں اللہ کی طرف سے دکھایا. لیکن پھر بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کلام اللہ جو اللہ سے بات کیے ان کا مذاق بنا رہے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح دکھ پہنچا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. سبحان اللہ. کہ یہ لوگ کیسے جاہل لوگ ہیں. جاہل پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جاہل کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ ان پڑھ جو پڑھا لکھا نہیں ہے. بالکل نہیں. جاہل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سچ پتہ چلنے کے بعد وہ اس سچ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، اس سچ پر عمل نہیں کرتا ہے، اور وہ خود کے خواہشات کو اس سچ کے اوپر تک لاتا ہے. اس کو بولتے ہیں جاہل. رائٹ. اور جاہل کا مطلب اور بھی ایک ہے کہ وہ جو ہے اپنے خواہشات کو اسی کے طرح ہے، اپنے خواہشات کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے. یعنی جو اس کے اندر خواہشات ہے اس کو کر بیٹھتا ہے. رائٹ. تو وہ اس کو بولتے ہیں جاہل. رائٹ. تو پھر اس کے بعد کیا انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ. کون کہہ رہا ہے؟ ان کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے. آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ گائے نہ تو بالکل بوڑھا ہو نہ بچہ ہو بلکہ درمیانی عمر کا ہو، جوان ہو. اب جو تم سے حکم دیا گا وہ بچا لا، وہ کرو. دیکھیے کانسیپٹ کیا ہے نبی ہونے کا. مطلب نبی کا کانسیپٹ کیا ہے یہاں پر. مطلب اگر آپ کے سامنے نبی ہے تو ایک کانسیپٹ صاف ہے کہ وَسَمِعْنَا وَطَعْنَا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات، یعنی قرآن میں بھی یہ بات ہے کہ اے نبی آپ جو حکم سنا دے اس پر انہیں دل میں بھی یہ قرار نہیں ہونی چاہیے کہ یہ نہیں تھا، یہ ہونا چاہیے تھا. اگر ایسا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے. سبحان اللہ. اتنا زیادہ یہاں پر ٹف بات کہی گئی ہے. کس کے لیے؟ نبی کے لیے. لیکن وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ نبی سے کیسے مذاق کر رہے تھے. وہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ اے موسیٰ آپ بتا دیجئے کہ وہ گائے کیسا ہو.
مطلب اس کو یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم ایک صرف گائے ذبح کرو. ایک چھوٹا سا بات کو اتنا بڑھا رہے ہیں, یعنی مذاق کر رہے ہیں نبی صاحب. یہ تو شروع ہوا ہے مذاق کرنا. اب دیکھیے آگے پھر کہتے ہیں کہ پھر تب ٹھیک ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر اللہ اور اس کے رسول سے مذاق کر رہے ہو چلو ٹھیک ہے, اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. اللہ نے تمہیں سمپل بات کہنے کو کہا لیکن تم اس کو کمپلیکیٹڈ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو اللہ بھی اس کو کمپلیکیٹڈ کرنے کے لیے کر رہا ہے. دیکھو اب کیسے, تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ تو وہ نہ وہ بچہ ہو نہ بوڑھا ہو, درمیانی عمر کا, یعنی نوجوان ہو, کیا گائے, ویسا گائے. تو پھر کہتے ہیں اب تم کو پتہ چل گیا نا کہ یہ اس کا ایج ایسا ہوگا کہ نوجوان ہو, رائٹ. اب تم اس کام کو بجا لاؤ, یعنی اب یہ تم ذبح کر دو ایک گائے کو. تو پھر کیا واٹ یو تھنک, وہ لوگ کر دیے ہوں گے نہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے ایسا. اب دیکھو اس کو رنگ سے کیا مطلب, بھائی جو تمہیں کرنے کو کہا گیا وہ کرو نا, تمہیں اتنے ڈیٹیل سے کیا یہ چاہیے. اس کا مطلب نا اس کے اندر تو بالکل وہ لوگوں کو جو کام کہا گیا تھا وہ لوگ بالکل نہیں کرنے والے تھے. اللہ اس کو بعد میں کہتے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے, رنگ پوچھے تو اللہ فرماتا ہے رنگ اس کا زرد رنگ کا ہو, لال رنگ کا اور چمکیلا ہو, دیکھنے والوں کو بھا جائے ایسا ہو. اب یہ تھوڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. اللہ اسے پہلے صرف کہا تھا کہ گائے کرو, لیکن وہ لوگ مذاق کر رہے ہیں اور کمپلیکیٹ کرتے جا رہے ہیں. پھر وہ لوگ کہتے ہیں اتنا بھی کافی نہیں تھا, اتنا بھی ڈیٹیل کافی نہیں تھا, وہ اور ڈیٹیل مانگ رہے ہیں. پھر کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے. اس قسم کی گائے تو بہت ہے, پتہ نہیں چلتا اگر اللہ چاہے تو ہم ہدایت والے ہوں گے. سبحان اللہ. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے کہیے کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ اور چیز ہمیں اور اس کا ڈیٹیل بتائے. ایسی زرد رنگ کی گائے تو چمکیلا گائے تو بہت ساری, ہم کہاں کھوجنے جائیں تو اور زیادہ اس کا ڈیٹیل بتائیے. تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ چاہا تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے. سبحان اللہ. وہ لوگ مذاق کر رہے ہیں نبی سے کہ وہ لوگ ایک ٹون بولتے ہیں نا کہ ارے کیا بولتے اس کو, جو ٹون مار کے بات کرتے ہیں, یس, جو چڑھانے کے لیے بات کرتے ہیں نا, وہ لوگ کس بات سے ایسے کہہ رہے ہیں اللہ چاہے تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے. کیا یہ کافی نہیں تھا وہ لوگوں کے اب ہدایت یافتہ ہو وہ لوگ؟ کیوں؟ کیونکہ انہیں بہت ساری آیتیں دکھائی گئی. اب پتہ یہ چیز اور بھی ابھی کے لوگ پر بھی اپلیکیبل ہے کہ بہت لوگ بہت گناہ کرتے ہیں اور وہ جاننے کے باوجود وہ چیز کو نہیں چھوڑتے اور کہتے ہیں کہ بھائی پتہ ہے ہم یہ گناہ کر رہے نا, اگر اللہ چاہے تو ہم یہ گناہ چھوڑ دیں گے. سبحان اللہ. لیکن اللہ تو اس کا جس الٹا کہتے ہیں, پتہ ہے کیا, کہ جب تک کوئی انسان نہیں چاہے کہ ہم بدل جائیں گے تب تک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ کانسیپٹ ہے اسلام کا. یعنی وہ لوگ خود بنی اسرائیل کے قوم جو تھے وہ لوگ بدلنا ہی نہیں چاہ رہے تھے, وہ لوگ روگردانی کر رہے تھے, وہ لوگ اللہ کے رسول سے مذاق کر رہے تھے, تو اللہ اسے ایسے نہیں چھوڑے گا. پھر فرمانے لگے, اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے, پھر جب وہ لوگ ضد کیے کہ ہاں اور ڈیٹیل بتائیے, تو کیا ہے کہ وہ گائے نہ کھیتوں کو پانی پٹانے والا ہو, نہ ہل چلانے والا ہو, نہ بے داغ ہو, پورا تندرست ہو. پھر جب اتنا ڈیٹیل دیا گیا جو نہیں دینا چاہیے تھا, جو وہ لوگ ضد کے ماری اتنا ڈیٹیلز اس گائے کر دیا گیا, تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے, انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا, گو حکم باری کی قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی. یعنی کہ جب کہا کہ اتنا ڈیٹیل, جب موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ضد کیے وہ لوگ اتنا بار, تب اس کو اتنا ڈیٹیل بتایا, تب کہتے کہ اے موسیٰ اب آپ نے صحیح بات کہی. اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام جب پہلی بار بول رہے تھے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو, وہ غلط بول رہے تھے. اس کے ان بنی اسرائیل کے ان کی قوم کے حساب سے اس کو بولتے ہیں مذاق. سبحان اللہ. ایسی قوم گزری ہے. اس کے بعد ہاں تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ لیکن اسے مانا اور لیکن وہ حکم جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کو وہ ماننے والے نہیں تھے, ان کا دل بالکل ماننے والا نہیں تھا, لیکن اسے مجبوری سے انہیں کرنا پڑا کیونکہ اتنا ڈیٹیلس آ گیا تب تو کرنا پڑے گا. اس کے بعد انہوں نے ذبح کیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ایک ٹکڑا جو ہے گائے کا ٹکڑا جو ہے اس جو قتل کیا گیا اس کے جسم میں
फेरो वो जिंदा उठ खड़ा होगा। अब वो जी खड़ा हुआ और वो कह दिया कि हाँ मुझे इस इंसान ने कत्ल किया, राइट। फिर अल्लाह कहते हैं वह जी उठा, उसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करके तुम्हें तुम्हारी अक्लमंदी के लिए अपनी निशानियां दिखाता। सुभान अल्लाह, क्या करे कि अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत बड़ी, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अगर कहा जाए ये आयात है अभी तक का, अगर कहें तो। क्यों उनके सामने एक मुर्दा आदमी पड़ा हुआ है, गाय ज़बह, और उन्हें गाय ज़बह करने को कहा, लेकिन उन्होंने इतना सारा खेल किया, उसके बाद भी अल्लाह ने उन बनी इसराइल के सामने गाय, उस इंसान को जो मारा गया था उसे ज़िंदा कर दिया उसके सामने, और ज़िंदा करके बुलवा दिया कि मुझे कौन इंसान कत्ल किया था। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें अपनी निशानी दिखा रहा है मुर्दों को ज़िंदा करके। अक्लमंदों के लिए इसमें निशानी है। लेकिन क्या व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो लोग बहुत बड़े, बहुत अच्छे, मतलब मुसलमान बन गए? फिर अल्लाह कहते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद उनके दिल पत्थर जैसे हो गए, पत्थर से भी सख्त हो गए। बाज़ पत्थर तो नहरें बह निकलती, बाज़ पत्थर से तो फट के नहरें बहरे निकलती है, और बाज़ फट जाते हैं और उसमें से पानी आता है, और बाज़ अल्लाह ताला के डर से गड़गड़ गिर पड़ते हैं, और अल्लाह ताला उनके अमाल से गाफिल नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहे हैं कि इस मौजज़ा के देखने के बाद उनका दिल ऐसा पत्थर हो गया कि इतना हार्ड पत्थर कि कुछ पत्थर से भी हार्ड, यानी पत्थर तो ऐसा है कि अल्लाह के डर से वो फट उठते हैं, और कुछ ऐसे पत्थर है कि वो फट के उससे पानी बहने लगते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा सख्त हो गया उनका दिल ये मौजज़ा देखने का। पता है क्यों? मौजज़ा इज़ फॉर दैट हार्ट विच आर थ्रस्ट ऑफ गाइडेंस, यानी मौजज़ा उन दिलों के लिए है जिसके अंदर भूख है गाइडेंस का, जिसके अंदर भूख है हिदायत का, यानी जिनके दिलों में ये बात है कि हम ये देखेंगे, अगर हमें ये चीज़ पता लग गया, ये सच बात पता लग गई तो हम ईमान लाएंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन पता है जो लोग अपने दिल में पहले ही से बैठे हैं कि हमको कितना भी आयत दिखा दिया, कुछ भी दिखा दिया जाए, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इस कैटेगरी में वो लोग फॉल करते थे। वो लोग पहले से ही ये बात कह चुके थे कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेम टू सेम ये कॉन्टेक्स्ट आके जुड़ रहा है, वो बने इसराइल, वो यहूद जो कि मदीना में थे, मदीना में के यहूदी सेम ऐसे कैटेगरी के लोग थे। उन्हें अल्लाह के रसूल, और ये बात फैक्ट है, फैक्चुअल बात है भाई, हिस्टोरिकल अकाउंट दैट कि जो यहूद है वो बहुत कम ईमान लाए, बहुत कम साहबा में से, लेकिन जो क्रिश्चियन है बहुत ज़्यादा ईमान ला। और अब भी सुभान अल्लाह, अब भी ये एप्लीकेबल है। अब भी आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे क्रिश्चियन कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे क्रिश्चियन खुद से कुरान पढ़कर, यानी मीनिंग पढ़कर और कुरान को सुनकर ये रो देते हैं और वो ईमान लाते हैं। सुभान अल्लाह, ऐसे हैं क्रिश्चियन, लेकिन यहूद में ना आपको बहुत कम है ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत कम। ये है क्योंकि उनका दिल उनके जेनेटिक्स में ये घुसा हुआ था। सुभान अल्लाह, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में ये हुआ, उनके बच्चे, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि अभी के ये यहूद आपको मिल जाएगा जो पैलेस्टाइन में हो रहा है। सुभान अल्लाह, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास नबी आए गए फिर भी इन्हें गाइडेंस नसीब नहीं हुआ। रीज़न कि ये गाइडेंस को कबूल करने वाले ही नहीं लोग थे, और ये लोग कहते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी नहीं थे। ये कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही। हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों के पैरोकार ना बने। हम मुसलमानों को चाहिए कि जब हमें अल्लाह के और उसके रसूल की बात आ जाए तो उसे मजाक ना उड़ाए। और ये क्या आपको क्या नहीं लगता, हम इस पर बात करेंगे, क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ लोग सो कॉल्ड मुसलमान टोपी कुर्ता ये वो बहुत पहन के दे आर शोइंग दैट वी आर द मुस्लिम। अब जब वो लोगों को कहा जाता है कि ए मेरे भाई, अल्लाह के रसूल ने इस चीज़ से मना किया, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, हम इसको नहीं माने। क्यों? क्योंकि मेरे बड़े इसको नहीं किया करते थे। योर बड़े, व्हाट योर बड़े? आपके बड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बड़े हैं नहीं ना? आपके बड़े अल्लाह के फरमान से बड़े नहीं ना? यानी अल्लाह के रसूल के
فرمان کو وہ پیچھے ڈھکیل دیے, پیچھے پھینک دیے, اور ایک چیز کو جو ان کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے اس کو مان لے. یہ بھی سیم ان بنی اسرائیل کے پیروکار کے طرح ہے. سبحان اللہ, ہمیں اس چیز سے بچنی چاہیے. اس کے بعد اب فلپ ہو رہا مسلمانوں پر. کون مسلمان؟ جو مسلمان مدینہ میں ہے. مسلمانوں, کیا تمہارے خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہیں پھر بھی بدل ڈالتے ہیں. یہ بس وہی کمنٹ ہو رہی کس پر؟ اس وہاں, یعنی یہ کمنٹ کہاں پر رہا؟ مدینہ کے مسلمان پر. اب یہ کمنٹ ہو رہا کہ مدینہ کے مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ جو یہود ہے یہ تو کلام اللہ پڑھتے ہیں, انہیں تو اللہ اور اس کے رسول, قیامت, جنت, جہنم سب کا علم ہے, یہ لوگ تو ایمان لا لیں گے, اور یہ لوگ بہت جانکار لوگ ہیں. تو اللہ کہ نہیں, they are so called علم, educational people, they are so called educational people. یہ لوگ صرف دکھاوے کے جانکار لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اللہ کے کلام اللہ کو پڑھتے تھے پھر بھی یہ بدل ڈال دیتے. اب بتائیے, جو کلام اللہ کو پڑھے اس کو بدل ڈالے تو اس کو اللہ کیسے یہ دے گا؟ تو اللہ بولے کہ تم یہ ایکسپیکٹ کر, اے مسلمانوں تم یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ تمہارے ارد گرد جو کتاب اللہ کو پڑھنے والے لوگ ہیں, نالجبل لوگ ہیں, وہ لوگ ایمان لائیں گے. تو ایسا نہیں ہے, تم اس بھرم میں مت رہو, اور وہ جو کہہ رہے ہیں اس کی بات کو مت مانو. کیوں؟ کیونکہ وہ خود اپنے ریلیجن کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں. یعنی یہ چیز, اب یہ چیز کیا یا یہ الناس سے نہیں ملا, یہ ساری چیز یا یہ الناس سے ملتا ہے. کیونکہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, کیونکہ وہ لوگ اتنے چیز کو دیکھ کر بھی وہ لوگ کلام اللہ کو چینج کرتے تھے. جب چینج کرتے تھے تو اپنے اللہ کی کیسے عبادت کریں گے؟ اور مسلمان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس کے پیروکار کو مت, وہ جو یہود کہہ رہے ہیں تم اس کی باتوں کو مت مانو, تم اللہ کی بات مانو. یعنی وہ لوگ جو اللہ کے باتوں کو مذاق میں لیے, جو ان کو عبادت کی کرنی چاہیے تھی, اس چیز کو وہ لوگ مذاق سے اڑایا, تو یا مناسب ملا. اور تمہیں چاہیے کہ تم ان لوگوں کی بات نہ مانو اور تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور اس کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا. آخر میں اللہ سے دعا ہے یا رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد بھی ہم لوگ اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہاں پر جو ہے اس کے بعد بھی مدینہ کے سچویشن کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو ہم لوگ آگے دیکھیں گے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم. السلام